یہ بتائیں کہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہے اور لوگ جو فوڈ سیکیورٹی کا کانسیپٹ لیتے ہیں کیا وہ درست ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی یا غذائی تحفظ، اس کو ذرا آسان سمجھنے کے لیے، تو لوگ اس کنسیپٹ کو کس طرح سمجھتے ہیں یہ تو خیر لوگ جانتے ہیں. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ لوگ اس کو پورے پرسپیکٹو میں نہیں جانتے. وہ ان کو نا اس کی پوری ڈیفینیشن یا اس کا گہراؤ جسے کہتے ہیں اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ غذائی تحفظ کہتے ہیں کسی کو. کہیں سے بات کر دیں گے وہ کہیں گے جی غذائی تحفظ ہوتا ہے جی مجھے کوئی کھانے کے لیے مل رہا ہے اور میری ضرورت کے مطابق مل رہا ہے تو یہ غذائی تحفظ ہے. ایسا درست بھی ہے لیکن یہ مکمل نہیں بات. اس کے 6 بڑے بڑے کنسیپٹ ہیں جن کو بیک وقت دیکھنا ضرورت ہے. کہاں سے کس سے میں کنزیومر ہوں، میں غذا کھا رہا ہوں، میرے سے لے کر کسان سے ہوتے ہوئے حکومت کی پالیسیز پر بات جائے گی اور پھر اس سے بھی اوپر اٹھتی ہوئی ماحولیات کی طرف بات چلی جائے گی کہ کیا بارشیں یا گرم موسم یا سرد موسم میری غذا کو کم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے 6 فیکٹر آپ کو گنتا ہوں. پہلی بات ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں. میں انسان ہوں، مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا ہے. اگلا کنسیپٹ، مجھے کچھ کھانا ہے تو کیا میں نے اپنی جسم کی ضروریات کے مطابق کھانا ہے؟ کیا اس ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں؟ میں عورت ہوں یا میں مرد ہوں یا میں بچہ ہوں یا میں کھلاڑی ہوں یا میں آفس میں بیٹھ کام کرنے والا ہوں یا میں مزدور ہوں وزن اٹھانے والا ہوں، تو میری ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو جائے گی نا. اچھا، اب وہ جو میری مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق کیا غذا مجھے مہیا ہے؟ ہاں یا نہ؟ اگر ہاں تو ہم فوڈ سیکیور ہے، غذا کا تحفظ ہمیں حاصل ہے. اگر نہ تو اس کا مطلب عدم تحفظ کا شکار. اس سے اگلی بات کہ جو چیز مجھے مل رہی ہے کیا وہ میرے جسم میں جا کر وہ سارے کام کر رہی ہے جس کی میرے جسم کو ضرورت ہے؟ کیا اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے؟ کیا اس میں زہریلی چیزیں تو نہیں ہیں؟ کیا اس کے اندر وہ خالص پن کچھ کمی تو نہیں ہے کہ جو اس میں ضرورت ہے؟ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جو ملاوٹ کرنا ہے وہ بھی فوڈ سیکیورٹی میں آتا ہے. ملاوٹ سے بچنا کیسے ہے یہ بھی فوڈ سیکیورٹی میں آئے گا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پھر میرے چونکہ جسم میں جا کر انہوں نے یوٹیلائز ہونا ہے اور میرے جسم کو بڑھانا ہے، میرے جو زندگی کے فعل ہیں ان پر اس نے عمل کرنا ہے. تو اس لیے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ تیسرا. اب چوتھے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی، مجھے کھانا مل گیا، مجھے وہ جو ضرورت تھی میرے جسم کو اس کے مطابق مل گیا اور مجھے کوالٹی بھی اچھی مل گئی، لیکن کیا وہ سارا کچھ میں جب بھی مارکیٹ پہنچوں تو وہ سارا کچھ مجھے وہاں ملے گا؟ کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیدا کہیں ہو رہا ہے اور ضائع بھی ہو رہا ہے اور میرے گھر تک نہیں پہنچ رہا. تو یہ ہے اس کا ایک ترسیلی نظام جس کو ہم سپلائی چین کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، دودھ جو ہے وہ گاؤں میں پیدا ہوتا ہے تو شہر تک آنا ہے، تو شہر میں تو پیدا نہیں ہو رہا. اب لاہور ہے، کراچی میں دیکھ لیں، یہاں پر تو پابندی ہے کہ آپ یہاں پر جانور نہیں رکھ سکتے دودھ والے. تو اس کا مطلب یہ کہیں سے آیا. تو یہ جو سپلائی چین ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، سپلائی چین میں اب خالی دودھ کی میں مثال نہیں دوں گا. آپ دیکھیں گندم ہے، ہمارے پاس چاول ہے، گنا ہے، اس نے کہیں فارم پہ اگنا ہے اور پھر فیکٹری تک پہنچنا ہے، پھر وہاں پر پروسیسنگ ہونی ہے. کیا اس ترسیلی نظام سپلائی چین کی جو میں ابھی بات کر رہا تھا، پوائنٹ نمبر 4، کیا اس کے اندر وہ سڑکیں موجود ہیں جو کھیت سے اس ساری پروڈیوس کو یا اس گندم کو یا اس چاول کو جو پیدا ہوا ہے اس کو اٹھا کر فیکٹری تک لے جائیں اور پروسیسنگ کے بعد وہ پھر مارکیٹ، منڈی جسے کہتے ہیں، وہاں لے آئیں جہاں میں صبح جاؤں اور مجھے میری ضرورت کی چیزیں مل جائیں. تو ترسیلی نظام ایک ہو گیا. اب اس سے اگلا فیکٹر ہے غذا. ایک چیز پیدا ہوتی ہے، کیا ہر وقت ہی گندم پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہم اس کو ہر وقت ہی استعمال کرتے رہتے ہیں؟ سوائے کہ دودھ ایسی چیز ہے جو روزانہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں روزانہ ہی ضرورت ہے. لیکن کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سال میں 1 دفعہ ہوتی ہیں، کچھ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں، تو ان کو کھانا لیکن پورے 12 مہینے ہم نے. تو باقی سارے ٹائم کے لیے ان غذاؤں کو کہیں سٹور کرنا بھی میرے پاس فیسلٹی ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں حکومت آ گئی. پہلے جو پوائنٹ تھے میں نے انڈیویجول، پھر دوسرا پوائنٹ میں نے کسان کے بارے میں بتایا، تیسرا میں اب حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ سپلائی چین بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں آتی ہے. اور یہ مارکیٹ میں جا کر اس کو جو مارکیٹ سے پہلے جو اس کو سٹوریج کرنا ہے. دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا جی تھل کے اندر گندم بہت تھی لیکن چوہے کھا گئے کیونکہ وہ کہیں سٹوریج کا نظام ناقص تھا. اب
تھر کے لوگ مر گئے، بے شمار عورتیں مر گئیں، بچے مر گئے بھوک سے، لیکن گندم چوہے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو صحیح سٹور کرنے کا بندوبست نہیں تھا۔ یا پھر آپ کے دور دراز ایریا ہے، آپ نے لاہور، کراچی، یا آپ نے پنڈی کہیں یا ایبٹ آباد یا اوپر چترال میں کوئی خوراک یا غذا پہنچانی ہے، تو اس کو پہنچانے کے لیے جو پھر وقتی طور پر اس کو محفوظ کرنے کا نظام ہے، سٹوریج سسٹم، یہ اس کا اگلا پوائنٹ ہے۔ اب آ جائے آخری پوائنٹ پر جو سب سے اہم ہے۔ فرض کیا مجھے دودھ کی ضرورت ہے اور میرے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہے، فرض کریں مجھے انڈے کی ضرورت ہے، میرے سامنے فیکٹری نہیں، منڈی کے اندر بے شمار انڈے مجھے اویلیبل ہے، چکن بھی ہے، بیف ہے، مٹن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہر برائڈر وغیرہ ہر چیز موجود ہے، کیا میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان کو خرید سکوں؟ یہ جو چیز ہے یہ ہے اکنامکس، اس کو فوڈ اکنامکس کہتے ہیں۔ فوڈ اکنامکس بھی ہمارا وہ پارٹ ہے، فوڈ اکنامکس کہہ لیں یا آپ کنزیومر اکنامکس کہہ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ فوڈ سیکیورٹی کہلاتی ہے، غذائی تحفظ کہلاتی ہے۔ اور اس میں آخری بات، اس میں کسی ایک کو ہم نے مخاطب نہیں کیا، ایک انسان، ایک کسان، ایک حکومت، اور پھر ایک آخری پوائنٹ ہے ماحولیات، کہ اگر تیز بارشیں آ جائیں غذائیں تباہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ماحولیات کے اثرات جو ہمارے غذا کے اوپر ہیں، اس کی سپلائی کے اوپر ہیں، اس کی کوالٹی کے اوپر ہے، اس کی پروڈکشن کی کوانٹٹی کے اوپر ہے، یہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا بہت اہم فیکٹر ہے، اور اس پر میں بات ختم کروں۔